الحمد لمن له العزة والكمال وله الكبرياء الأنور نزل وأنزل على عبده القرآن سور الإنس والجان وعلمه البيان شهادة والله إله إلا الله وحده بتكبر وتعبد وتفرد وتجبر بالجلال وحده بتكبير وتمجيد وتوحيد وتفريد بالكمال وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا عيب كيد له لا ولد جلد له ثم نشهد أن سيدنا معصومنا مقصودنا منزودنا سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا طبيب قلوبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا مل کے بیٹھنا آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس دین کو انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور بحث ثواب بنایا. دین کی بات، دین کا مسئلہ، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے. لیکن بعض مسائل بڑے اہم ہیں
زندگی میں نہ لایا جائے، اس زندگی میں اسے نہ اپنایا جائے اس مسئلے کو، تو انسان بظاہر دیندار ہونے کے باوجود بے دینی اور جہالت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں ہمارا دین اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان تو انسان رہے، جانور چاہے وہ درندے ہیں پرندے ہیں، کوئی بھی بے زبان ہے حیوان ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کی کتب کے اندر بہت سے واقعات ذکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا بل بلاتے ہوئے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم دیکھ رہے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ اپنا سر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار کیا اور کہا اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک آیا، کہا تمہیں پتا ہے یہ اونٹ تمہارے خلاف دعویٰ دائر کیا اس نے کہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، سامان زیادہ لاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں جا کر ایک عورت کو دیکھا کہ جس کی آنکھیں باہر نکلی اور اس کے گرد وہ چکر لگا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کون عورت ہے، بدبخت عورت ہے، کتنا سخت اسے عذاب ہو رہا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورت ہے کہ بلی پالی تھی اور اس نے دودھ کے برتن میں منہ ڈال دیا تھا، اسے اس نے کاٹا اور وہ بھوکی ہوئی چلائی، ایک لوہے کی سلاخ بھی اسے مارا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ 500 سال گزر چکے ہیں، آج تک کتا کہیں بلی کا ہے وہ حساب ختم نہیں۔ تو انسانوں کے حقوق کو اپنی جگہ پر رہ گئے، ہمارا دین اسلام کے بے زبانوں پر بھی، جانوروں اور حیوانوں پر بھی ظلم سے روکتا ہے، ان کے حقوق بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوراخ والی جگہ پر پیشاب نہ کرو، راستے میں جا رہے ہو پیشاب اگر آپ کو آ گیا، کوئی سوراخ والی جگہ پر پیشاب نہ کرو۔ ممکن ہے کسی جانور کا گھر ہو، کسی چونٹی کا گھر ہو اور آپ کے پیشاب سے اس کا گھر بن جائے۔ لیکن آج انسانوں کو کیا ہو گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کے حق مارتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یا اپنے بہن اور بیٹیوں کے حق نہیں دیتا، وراثت میں حق کھا جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور واضح فرمایا اللہ کریم نے، فرمایا تلک حدود اللہ
کیوں؟ اس کی پچھلی آیت کے اندر اللہ نے وراثت کا حق بیان کیا ہے کہ والدین کا وراثت میں کتنا حق ہے، بیٹوں کا کتنا حق ہے، یتیم بچوں کا کتنا حق ہے، بھائیوں کا کتنا حق ہے، بہنوں کا کتنا حق ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اگر مرنے والا مر جائے، فوت ہو جانے والا فوت ہو جائے، اگر مال اس نے چھوڑا ہے تو وراثت میں کتنا حق ہوتا ہے، کیسے تقسیم ہوتا ہے، سارے اللہ نے تقسیم کر کے بتا دیا، خود تقسیم کیا کہ اگر بچے نہ ہوں تو والد کا وارث ہے، والدہ کو حصہ ہے، اولاد ہو تو اس کو اتنا حصہ ہے۔ یہ سارے حصے بیان کرنے کے بعد اب یہ قرآن کا حکم ہے، لازمی بات ہے، فرض ہے تم پر کہ مرنے والا جب مر جائے اور اللہ نے حق بھی بیان کر دیا ہے، اب تم نے حق صحیح معنوں میں حقدار تک پہنچانا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے انعام ذکر کیا ان لوگوں کا جو لوگوں کے حق پورا ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنوں کے حق، قریبیوں کے حق، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے میں چلتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے طریقے پر عمل کر کے حقوق ادا کرتی ہیں، ورثاء کو ان کے حق دیتی ہیں، وراثت میں حق ادا کرتی ہیں، فرمایا ان کے لیے انعام اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا باغات میں، اور اللہ نے نقشہ کھینچا ہے تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کب تک یہ انعام ملے گا، کب تک یہ نعمت ہمیں نصیب ہوگی، کتنا عرصہ تک؟ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، کبھی ختم ہونے والا انعام نہیں ہے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی، اللہ کی طرف سے کامیابی اور انعام کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دی۔ دنیا میں وراثت کا حق نہیں ادا کیا، کسی کا حق نہیں کھایا، اللہ کی طرف سے نعمت جنت کی عطا کی ہے۔ لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے ان حکموں کو توڑا، وراثت میں اپنے بہن بھائیوں کا حق نہیں ادا کیا، یتیم بچوں کا حق مال لیا، کھا لیا، زمین کا ٹکڑا ان سے لے لیا ظلمن، کسی بھائی سے کتنا بھی ہے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ اب تو کہتے نا بہن نے بھی معاف کر دیا، کبھی سنا ہے کہ بھائی نے بھی اپنے بہن کو حق دے دیا، بھائی میرا حصہ بھی تمہارے لیے، زبانی کلامی باتیں نہیں، اسے اس کا حق ادا کرو، وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے، اب اس کی مرضی ہے جس کو مرضی دے۔ مہر کا بھی یہی سلسلہ ہے، مہر ادا نہیں کرتے، کہتے بیوی نے معاف کر دی، ایسے معاف نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، جب اللہ نے حکم بیان کر دیا وراثت میں فلاں کے اتنے حصے اور یہ اس حق کو مانتا ہے، فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو پھیلاتا ہے، اللہ کی حدیں، فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ دنیا میں سلمان سے اس نے عزتیں حاصل کی ہے، وقار حاصل کیا ہے، لوگوں کے ہاں بڑی عزت والا تھا، بڑے مقام
اللہ کے ہاں جو عذاب ہے وہ ذلیل کرنے والا تھا. عجیب بات، اللہ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، اپنے ایک عمل کے اندر لائے گا، اس کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. اور جو نافرمانی کرے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا، تو ایسا نافرمان آدمی اللہ نے اس کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے. قرآن مجید کے مطالعہ سے پتہ چلا کہ قرآن نے 3 آدمی جو پکے اور پکے اللہ کے ہاں جہنمی ہے، لعنتی ہے، وہ 3 ہیں. ایک تو مشرک آدمی، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے والا، ایسا آدمی پکا جہنمی ہے. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اور جو آدمی اللہ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے جہنم ہے، جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اب یہ شرک کیا ہے؟ یہ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ ہم نے پہلی بھی مثالیں رکھ کی ہیں کہ یہ جو توحید کا مسئلہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ والا مسئلہ ہے اللہ کی غیرت کا مسئلہ. باقی وہ رشتے اور مقام بیان کیا اللہ نے، وہ ان سب کے مسئلے ہیں، لیکن یہ جو توحید کا مسئلہ ہے یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. اگر کسی سے کہا جائے تمہارے چچے کتنے ہیں، بتائے گا. ماموں کتنے ہیں، بتائے گا. بھائی کتنے ہیں، بتائے گا. بیٹے کتنے ہیں، آپ کو وہاں سے بتائے گا. اگر کسی کو آئے تمہارے باپ کتنے ہیں، وہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا، کیونکہ یہ والا مسئلہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے. توحید کا مسئلہ بھی اللہ فرماتے ہیں میری نبی کو بھی میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو میں پھر بھی برداشت نہیں کر سکتا. شریک ٹھہرا. آپ دیکھیں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، میرے صحابی کل کیا پروگرام ہے، کل کا کیا پروگرام ہے؟ صحابی کہنے لگا ماشاء اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اب اس نے تو اپنے دام میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس سرخ ہو گیا، کہنے لگے اجعلتم للہ ندا، اے میرے صحابی کیا مجھے اللہ کے ساتھ تو شریک کرانا چاہتا ہے؟ وہ صحابی تو تڑپ گیا کہ یہ میرے زبان سے کیا نکلا. کل کیا پروگرام ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا اللہ اور نبی وارث، اللہ اور نبی وارث. کوئی مسئلہ آ جائے اللہ اس کے نزدیک، اللہ اس کے رسول کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اور اللہ اور نبی وارث صرف اللہ وارث. وللہ میراث السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا اصل وارث اللہ ہے. کوئی نہیں تھا یہاں پہ، وہ اللہ تھا. کوئی نہیں ہوگا کائنات پہ، اللہ ہو. یہ باتوں میں اللہ کا ہم شریک ٹھہراتے ہیں. صحابی کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ. ایسے کہا کر، یہ نہ کہا کر اللہ اور اس کا نبی بہتر جانتے ہیں. یہ کہا کر کل کا کیا پروگرام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ کل کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو مدینہ کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور ڈر کی وجہ سے باہر بھی نہیں جاتے تھے، اور دل میں تمنا تھی کہ مدینہ میں میری موت آئے. تڑپ تھی. رات کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ سے باہر بھی نہیں جاتا ہوں، اور دل میں تڑپ ہے کہ مدینہ میں موت آتا ہے. میری موت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 5 کا اشارہ کیا. اب یہ پریشان ہو گیا کہ 5 سے کیا مراد ہے، 5 دن مراد ہے، 5 مہینے مراد ہے. امام سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت
خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے. کسی آدمی کو کہہ کر بتایا کہ پوچھ کر آؤ اس کی کیا تعبیر ہے. انہوں نے کہا جس کا خواب ہے اسے یہ تو بہت عظیم خواب ہے اور امام مالک سے عظیم آدمی کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا واقعی امام یہ تو امام مالک کا خواب ہے. خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سورہ لقمان کے آخری 5 خزانے ہیں. غیب کے 5 خزانے ذکر ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. کہ 5 خزانوں کا مالک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے, بارش کب کہاں کتنی مقدار میں ہوگی, فائدہ ہوگا نقصان ہوگا, یہ سارا مکمل ہے نا. بارش کے بارے میں اللہ جانتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, سعادت مند ہوگا یا شقی ہوگا, کتنی عمر دنیا کے اندر پائے گا, یہ سب علم اللہ کو. کل کیا انسان کے ساتھ کیا بننے والی ہے, اگلے لمحے کے اندر انسان کے ساتھ کیا بننے والی ہے, اور انسان کی موت کس سرزمین پہ آنے والی ہے کسی کو پتا نہیں ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابی یہ نہ کہا کر اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کل کیا ہوگا, یہ کہا کر قل ما شاء اللہ وحدہ, اکیلا اللہ جانتا ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا بننے والی ہے. تو یہ شرک ہے. اور مشرک آدمی کو اللہ نے جہنمی قرار دیا ہے. اور دوسرا قاتل آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, فرمایا جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ جہنمی ہے. آج دنیا کے اندر توبہ کر لے, وہ عذاب معاف کر لے, کوئی نہ دبا, لیکن جہنمی ہے. معاف کر لے تو پھر اللہ کے ہاں معافی ہے, اگر ایسے نہیں تو اللہ کے ہاں وہ جہنم میں جائے. اور تیسرا وراثت میں ظلم, کسی کی زمین کمانے والا, کسی کا حق لینے والا, اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنمی ہے. اس روایت میں کہا گیا نا وراثت کا حق بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے, فرمایا اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, فرمایا اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اسے اللہ کریم ذلت والا عذاب دے گا, ذلت والا. تو آج اندازہ لگا لیں کہ آج لوگوں کے حقوق کتنے ہم ادا کرتے ہیں. آج تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے لیکن لوگوں کی زمینوں پہ جائیدادوں پہ قبضے, وراثت میں بہن بھائیوں کے حق نہیں ادا کرتے, یتیموں کے مال بے قبضے میں لیے جاتے ہیں. اور بخاری شریف کی روایت ہے, ایک معروف واقعہ ذکر ہے, ایک واقعہ ہے پچھلے زمانے کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے کسی سے زمین خریدی, کاشتکاری کے لیے یا آبادی کے لیے خریدی. آج لوگ زمین لیتے ہیں, لیکن جب اس کو کھودا, تعمیر کے لیے کھودا, اب تعمیر کر رہا ہوں یا کاشتکاری کے لیے کھودا, فرمایا جرۃ فیہا ذہب, اس میں سے ایک سونے کا گڑھا نکلایا, سونے کا گڑھا, سونے سے بھرا ہوا گڑھا. اور جب اس پیسے کو دیکھا, اس مال کو دیکھا, سونے کو دیکھا, آج تو لوگوں کی ایمان دعوت ہو جاتی ہے, پیسہ زیادہ آ رہا ہے, منافع زیادہ آ رہا ہے, کسی کا مال واپس نہیں کرتے, گر جائے تو واپس نہیں کرتے لوگ. مسئلے کا پتہ چل جائے پھر بھی لوگوں کی زمین پہ قبضے کر رہے تھے. کیا کریں جی, بس گنہگار ہے. فرمایا جب سونے کا گڑھا دیکھا
سونے کا گھر واپس کر دیا. اب وہ ایماندار وہ بھی ایمان سے لبریز تھا، حقوق کی ادائیگی اس کے اندر بھی تھی. اب اس نے جواب دیا اے میرے بھائی انما بعتك الارض وما فيها. نہیں بھائی یہ گھر واپس لے جا، یہ سونا واپس لے جا، میں نے تو پر زمین بھی خریدی تھی اور زمین کے اندر جو تھا وہ بھی تمہیں بیچا تھا، یہ تمہاری قسمت ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ تمہارا سونا ہے، تمہارا ہے حق ہے، یہ کہتا ہے تمہارا حق ہے. اب اس میں الجھن پیدا ہو گئی، جگہ پہ تو اب یہ دے رہا ہے وہ لیتا نہیں ہے، کیا کرے گا؟ آج وہ لوگ کہتے ہیں میری زمین ہے، اس میں جگہ پہ تو اسے کہتا میری زمین ہے، میرا مال ہے، میرا مکان ہے. باپ مر جائے تو لوگ ان کی اولادیں لڑتی ہیں، یہ بڑا مکان دے رہا ہے جی، یہ زمین میری ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے تمہارا حق ہے تم لے لو، وہ کہہ رہا ہے نہیں تمہارا حق ہے تم لے لو. اب تیسرے آدمی کو ڈالا گیا انصاف کے لیے. آج ہمارے منصف بھی ایسے ہیں نا، یہ کو جنوں کو نہیں بلاتے ہیں، ہم معاشرے کے بدترین لوگ ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ ایسے ہی کرتے ہیں. درمیان میں آتے دیکھتے پردہ بھاری ہے تو اس طرف ہوتا ہے. آپ بھی اپنے منصف اسی بناتے ہیں جیسے بات ہو روپیہ ہو مالدار ہو، یہ نہیں دیکھتا کہ متقی ہے پرہیزگار ہے، فیصلہ ہمارا اچھا کرے گا. یا زبان لمبی ہو اور سخت لینے والا ہو، گالی دینے والا ہو، اسے ہم کہتے ہیں یہ جرگے مار ہے، بڑا ہی جرگے مار ہے. اللہ کے تقوی کو دیکھنا چاہیے، علم کو دیکھنا چاہیے. تیسرے آدمی کو بنایا، اب اس نے دونوں کے درمیان میں فیصلہ کیا کیا، کتنا عظیم فیصلہ ہے. کہا الکما ولدن، کیا تمہاری اولاد ہے؟ ایک سے پوچھا اس کا میرا بیٹا ہے. دوسرے سے کہا تمہارا کیا ہے؟ نا میری بچی ہے. فرمایا انکحوا الغلام الجاریہ، ان کا آپس میں نکاح کر لو. اب جب نکاح کے لیے تیار ہو کے دونوں رشتہ داروں کے، فرمایا انفقوا علی انفسہما منه، فرمایا یہ جو زمین سے سونا نکلا ہے اس میں سے ان کا نکاح کر لو اور ان کی شادی کر لو، اور جو بچ جائے یہ نہیں کہا کہ بینک بیلنس بھی بنا لو، بینکوں میں رکھ لو. فرمایا نہیں، شادی کرنے کے بعد جو مال بچ جائے وہ صدقہ، اسے صدقہ کر لو. صدقہ بھی ہو گیا، ولیمہ یہ بھی صدقہ ہے، اور شادی بھی ہوگی اچھے طریقے سے، اور فائدہ بھی دونوں خاندانوں کو ہو گیا، لینے والا دینے والا دونوں برابر آ گئے. آج یہ مثالیں ہمیں کہاں نظر آتی؟ حالانکہ آج تو مسلمان ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. فرمایا تم مال وراثت بڑے شوق سے کھاتے ہو، مال سے بڑی محبت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم فی شبر من الارض، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کا دے وہ دبائی قبضہ کیا، فرمایا تنفقوا من 7 ارضین، قیامت والے دن 70 زمینوں کا تو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے 70 گز زمین میں اسے ڈال دیا جائے گا. آج یہ حقوق کی پاسداری، یہ تو چلو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم نے فرق بیان کیا ہے، حقوق العباد بھی پورے کرنے چاہیے، حقوق اللہ بھی پورے کرنے چاہیے. اس کے لیے یہ نہیں کہ حقوق العباد میں صرف زمین ہے، جائیداد ہے، وراثت ہے، اور بھی کس انداز سے لوگوں کے مال میں قبضہ ہے، کوئی قبضہ کرتا ہے اسے واپس کرے اپنی زندگی کے اندر، ورنہ یہ نماز روزہ حج زکاتیں تمہیں اسے نہیں بچا سکتی اللہ کے ہاں، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. اور جو نماز روزہ تم نے کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، تہجد تم نے پڑھے ہیں، ورنہ یہ حقوق اللہ ہے. اور کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اور ورنہ خون کے رشتوں کا حساب و کتاب ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنا انصاف کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل توفیق نصیب